مایوسی یہ بھی ایک سبب بن جاتی ہے بے سکونی کا، کہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ جی وہ کچھ نہیں ہو سکتا، کیا بنے گا، بس ہر وقت اسی بارے میں سوچتے رہنا. یا وہ صاحبزادہ صاحب نے اس طرح گائے کی مثال دی مولانا روم والی، وہ بڑی اچھی ہے کہ سب کچھ دیکھے کہ پتہ نہیں صبح کیا بنے گا. وہ چڑیا کی طرح نہیں دیکھتے کہ صبح پھر وہ اللہ تعالیٰ رازق ہے، پھر ہم مایوس ہو کے ہی سوتے ہیں، مایوس ہو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں. بڑی ریلیونٹ آپ نے یہ بات، سوال بھی اس کے اندر موجود ہے کہ مایوسی اٹ سیلف کیا ہے. مایوسی کے بارے میں نفسیات یہ کہتی ہے کہ تجھے اپنی صلاحیتوں پر اور تجھے دی گئی انعامات اور نعمتوں پر تیرا اپنا یقین اٹھ جاتا ہے. اللہ، باہر کی تو بات کی بات ہے نا. جی جی. مایوسی اس لیے ہے کہ میں یہ گاڑی میں نہیں لے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے اندر اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ تجھے مل گئی تو تو اس کو سنبھالنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا. اس لیے مالک بھی مایوس شخص کو نعمتوں سے سرفراز نہیں کرتا. وہ اپنی نعمت کو وہاں رکھتا ہے جو شکران کی کیفیت میں مزید سے مزید کی آگے. یہ مزید سے مراد کیا ہے کہ ہی اسٹرگلز مور. اور یہ جو ہمیں حکم ہے نا کہ لیس الانسان الا ما سعی، سعی جو ہے یہ اس وقت تک ایفرٹ کرنے کا نام ہے جب تک اس چیز کو حاصل نہیں کر لیتے. اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے تا وقت کہ دروازہ وہ کھول نہ دے، کیونکہ وہ نوک ایک ایسی نوک ہونی ہے جب تیرا ظاہر اور باطن ایک نقطے پر آن پہنچے گا that knock will force to open the door. جب دونوں کے درمیان یہ کیفیت ڈیولپ نہیں ہوتی، بس آدھے دل کے ساتھ ٹوٹے دل سے کرے گا تو وہ بھی ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. بڑی خوبصورت ایک بات، ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو شاہ صاحب نے بات کی، مجھے وہ بڑی طبیعت کو لگی کہ ظاہر کے حصول کی بنیاد پر جو ہم دوسرے پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں نا، دوسرے کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، دوسرے پر اپنا ایک رعب جمانا چاہتے ہیں، تو کئی ماضی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے بادشاہتیں چھوڑ کر فقیری کی راہ اختیار کی. واہ واہ واہ، سبحان. لیکن کسی فقیری نے فقیری چھوڑ کے بادشاہت اختیار نہیں کی. کیا بات، یہ قبلہ کے الفاظ تھے. تو میں نے وہ آریتن سے میں لے کے گزارش کر دی. مطلب یہ ہے کہ یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، مادیت کے زمانے میں، یہ جو ظواہر کی طرف ہم نے کوشش شروع کر دی ہے، اور اپنے اندر کے انسان کو قسم تو اس نے میری کھائی ہے ان نعمتوں کی جو اس نے پیک کر کے بھیجی ہیں، ان کو میں نے ان پیک کرنے کے لیے 3 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ایک، آپ کو صحبت چاہیے، ماحول. دوسری، آپ کو مینٹور چاہیے کسی بھی فارم کے اندر. اور تیسرا جو ہے آپ کی پرسنل جو پیشن ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو آپ نے اجاگر کرنا ہوتا ہے. ان 3 چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے نتیجے میں جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ جتنا بھی مکان لینا چاہتے ہو، گاڑی لینا چاہتے ہو، اقتدار لینا چاہتے ہو، مال و دولت لینا چاہتے ہو، الٹیمیٹ گول آپ کا کیا ہے کہ مجھے سکون ملے. تو اگر یہ چیزیں اکٹھی ہو گئیں اور کسی ایسے ذرائع سے اکٹھی ہو گئیں کہ تجھے خود بے چین کیے بیٹھی ہیں، تو یہی چیزیں کہیں تیری موت کا یا تیری بے بسی کا، بے کسی کا اور خودکشی کا باعث نہ بن جائیں. سورہ روم کے اندر مالک تعالیٰ آیت نمبر 21 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ ہم نے تمہارے جو ہے نا وہ ہم جنس میں سے ازواج بنائے ہیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی گئی ہے، اور یہ غور کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے یا نشانیاں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حصول سکون اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو یہ خود بتا رہا ہے کہ پوری روئے زمین کو گھوم لے، اس پوری روئے زمین کا مالک بن جا. جب تک تو خالق تک نہیں پہنچے گا سکون تو ہے ہی میرے پاس. سبحان اللہ. نو ادر وے، نو ادر وے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ کے جو دوست ہیں یہ ہمیں کیوں اس کی طرف بلاتے ہیں؟ انہیں پتا کہ that is the real source of calm and peace and serenity is there now, and it is your effort, it is your mental approach کہ how promptly you are supposed to move towards that direction. ہم نے صرف اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کرنا ہے. باقی اس مہینے کے اندر شام کو دیکھیں غریب سے غریب کی افطار کی اس دسترخوان پر کیا کچھ میسر نہیں ہے. یہ اس کا وعدہ ہے کہ افطار میں کرواتا ہوں. سبحان اللہ. تو جتنی مرضی ایفرٹ لگا لے، اگلے مہینے ایک افطار کا بندوبست ہم نہیں کر سکتے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ تو باز آ جا، پاک ہو جا، صاف ہو جا. میں وہی ہوں جو رمضان میں ہوں، شوال میں بھی وہی ہوں، محرم میں بھی وہی ہوں، ربیع الاول میں وہی ہوں. صرف تو ہی بدل جاتا ہے، اور تو میرا ہو جا تو میں تو ویسے ہی ہوں. جب جیسے چاہے گا تو مجھے وہیں پر پائے گا.